بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 167 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وما ارسلنا من رسول سے لے کر آیت نمبر 68 صراط مستقیمہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو کوئی رسول بھیجا وہ اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اور اگر ایسا ہوتا کہ جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو تمہارے پاس آئے، فاستغفروا اللہ، پس اللہ سے مغفرت چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اس طرح یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے کے رسول کی تابعداری اس کی امت پر فرض قرار دی گئی، اور منصب رسالت یہی ہے کہ رسول کے تمام فرمانوں پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو رسول کے حکم کو نہ مانے، اس کے فیصلے پر راضی نہ ہو، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور آگے منافقین کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر باطل تعویلوں اور جھوٹی قسموں کے بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا کرے، تو یہ اللہ کو بڑا مہربان پائیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع فیما یأمرکم بہ ویحکم، جی اس کی اطاعت کی جائے کس چیز میں؟ فیما یأمرکم بہ، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے، ویحکم، اور جس چیز میں وہ فیصلہ کرتا ہے، باذن اللہ ای بامرہ، یعنی اس کے حکم سے۔ تو اذن کا معنی یہاں پر امر کے ہیں، اور اس طرف صاحب جلالین نے اشارہ کر دیا کہ اذن باذن اللہ یہاں پر ارادے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ براہ راست امر کے معنی میں ہے، لا یعصى ویخالف، جی تو اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ لا یعصى، اس کی نافرمانی کی جائے، ویخالف، اور اس کی مخالفت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم بتحاکبہم الی الطاغوت، اور اگر ایسا ہوتا کہ بے شک انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بتحاکبہم الی الطاغوت، جی صورت ظلم، اپنی جانوں پر ظلم کیسے کیا کہ فیصلہ لے کر گئے الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، ان کا فیصلہ لے کر جانا شیطان کی طرف، طاغوت کی طرف، وہ جو یہودی عالم کی طرف، کعب بن اشرف کی طرف فیصلہ لے کر گئے تھے، تو وہ انہوں نے گویا کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ جاؤ کا کہ وہ اگر آپ کے پاس آتے تائبینا، توبہ طائب ہو کر، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتا۔ تو استغفار کی نسبت دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، اور جب رسول کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے تو رسول ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا۔ فیہ التفات عن الخطاب، جی ایک صاحب جلالین ایک نقطہ بتا رہے ہیں، بلاغت کا ایک نقطہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر خطاب سے غائب کی طرف خطاب ہے۔ کیسے کہ پہلے فرمائے جاؤ کا، آپ کے پاس آتے، ٹھیک ہے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، پھر فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے استغفار کرتا، تو یہ غائب کا صیغہ رسول کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر التفات ہے عن الخطاب الی الغیبت، مخاطب کی صیغے سے غائب کی صیغے کی طرف خطاب ہے۔ تفخیما لشأنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے، تفخیما لشأنہ، آپ کی شان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ آپ کتنی بڑے شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب سے غائب کی طرف خطاب کر دیا۔ لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان
علیہم ان کے اوپر، رحیما مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، بہم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم۔ جی فلا وربک لا یؤمنون، پس قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو منصف نہ بنائیں، فیما شجر بینہم اپنے تنازعات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پھر نہ پائے اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی اس چیز کے متعلق، مما قضیتا اس چیز کے متعلق جس کا آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور کھلے دل سے تسلیم نہ کریں، اور کھلے دل سے تسلیم کریں۔ جی اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ جب تک آپ کو یہ حکم نہیں بناتے، آپ کو حکم منانے پر جب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اس آیت کے بارے میں ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو دونوں معاملہ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ وہ ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں نہ صرف دوسرے لوگوں کے لیے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ جب باہم کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو مسئلہ کے حل کے لیے آپس میں جھگڑنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے، اور آپ کی بات آپ کی شریعت کی طرف رجوع کرے، اور جو قولاً اور عملاً جو باتیں آپ سے ثابت ہیں اس طرف رجوع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جیسے حدیث شریف میں آیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی نفسانی خواہشات کو میرے حکم کی تابع نہ بنا دے، مشہور حدیث ہے۔ جی فلا وربک لا زائدہ، بس قسم ہے تمہارے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ لا زائدتن، لا کے بارے میں صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے، جیسے کہ قسم کے بارے میں فلا اقسم بہذا البلد آیا ہے، فلا اقسم بیوم القیامہ، تو لا زائدہ آتا ہے قسم کی تاکید کے لیے۔ تو صاحب جلالین نے بتایا کہ یہ لا زائدہ ہے، مگر اس میں اور بھی احتمالات ہیں۔ صاحب جلالین نے بس ایک ہی احتمال کے اوپر ایک احتمال بیان کیا ہے، تو ہم بھی اسی ایک کو بیان کریں گے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو اللہ کی آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، جب تک یہاں حتیٰ کہ آپ کو حکم بنا لے، فیما شجر بینہم جب تک اپنے مشاجرات میں آپ کو حکم نہ بنا لے، فیما شجر اختلط، جو اختلاط کرتے ہیں، جو آپس میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، جو جھگڑتے ہیں، جو مشاجرات جیسے کہا جاتا ہے نا، تو مشاجرات بھی آپس کے جھگڑوں کو کہتے ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ اپنی جانوں میں حرجن کوئی تنگی، ضیقن، جی حرجن کا مطلب ہے ضیقن، ایک مطلب ہے ضیقن کوئی تنگی نہ پائے، او شکن دوسرا مطلب یہ کوئی شک نہ ہو، یعنی ان کو کوئی شک نہ ہو کس چیز میں، مما قضیت بہ جو آپ فیصلہ کریں ان کے بارے میں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور تسلیم کریں وہ، ینقادوا لحکم کا، جی تسلیم کا معنی انقیاد، ٹھیک ہے، انقیاد ظاہری اور باطنی کو کہتے ہیں تسلیم، تو ینقادوا انقیاد کرے، معنی لحکم کا آپ کے حکم کو، تسلیماً پوری طریقے سے، من غیر معارضۃ بغیر کسی معارضہ کے، بغیر کسی اشکال کے، بغیر کسی رد کے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ ایسا نہ کر لیں۔ جا کے ترجمہ دیکھیے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ جی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے اپنی جانوں کو قتل کرنے کا یا گھروں سے نکلنے کا، تو تھوڑے سے افراد اس پر عمل کرتے، اور جیسے اوپر کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ مومن کی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر بلا چوچرا
راضی ہو جائے، اس کو دل سے مان لے، اس میں تنگی کوئی محسوس نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی جائے اور آپ کے حکم کو تسلیم کیا جائے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے، یہ بہت آسان چیز ہے۔ اور اگر ہم اس سے مشکل چیز آپ پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، ہاں جیسے کہ وہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو مارے، تو کتنے سارے قتل ہوئے تھے۔ یا یہ حکم دے دیں کہ بھائی گھروں سے نکل جاؤ، جیسے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہاں پر تو ان لوگوں نے، بہت تھوڑے سے لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے آپ اپنی جان کو قتل کرنے کا حکم بھی دے دینا تو میں خود ایسا ضرور کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، آپ نے جو ہے نا یہ سچ کہا، آپ ایسا کر لیں گے بالکل جی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا ان مفسرہ، یہ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ ان مفسرہ ہے، یعنی ماقبل کی تفسیر بیان کرنے کے لیے آئے کہ ہم ان پر کیا فرض کرتے، یہ فرض کرتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ او اخرجوا من دیارکم، یا یہ کہ ہم ان سے کہتے کہ تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، کما کتبنا علی بنی اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے فرض کیا تھا، وہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ ما فعلوہ، تو نہیں کرتے وہ اس کو، ای المکتوب علیہم، ای المکتوب علیہم، یعنی جو ان پر فرض کیا گیا اس چیز کو وہ نہیں کرتے۔ ای المکتوب علیہم، دراصل صاحب جلالین نے یہ ہو ضمیر کا مرجع بتایا ہے کہ ہو ضمیر کے مرجع سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قتل نفس، اپنے آپ کو قتل کرنا، اور خروج دیار، اپنے گھروں سے نکلنا، یہ چیزیں اگر ان پر فرض کی جاتی تو اس کو صاحب جلالین نے ہو ضمیر کا مرجع بتا دیا، المکتوب علیہم، جو ان پر فرض کیا جاتا۔ الا قلیل منہم، تو نہیں کرتے وہ اس کو، الا قلیل، مگر تھوڑے سے لوگ، بالرفع علی البدل والنصب علی الاستثناء، جی صاحب جلالین ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ بدل ہونے کی صورت میں مرفوع پڑا جائے گا، ایک قراءت، دوسری قراءت ہے کہ والنصب علی الاستثناء، اور استثناء ہونے کی صورت میں اس کو منصوب پڑا جائے گا، یہ منصوب ہوگا، الا قلیلا ہوگا اس صورت میں، تو بدل جب بنے گا اس صورت میں یہ مرفوع ہوگا اور استثناء کی صورت میں یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ بدل ہونے کی صورت میں جو فعلو میں ضمیر ہے نا، وہ جمع کی ضمیر ہے، اس سے بدل بنے گا، ٹھیک ہے، اس لیے مرفوع ہوگا، اور منصوب ہونے کی صورت میں اس سے مستثنیٰ ہوگا یہ۔ الا قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے سے لوگ اس کو کرتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، جی ولو انہم فعلوا، اور جس بات کی ان کو نصیحت دی جا رہی ہے اگر وہ اس کو کر لیتے، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے، ولو انہم فعلوا، اگر وہ کر لیتے اس کو، ما یوعظون به، جس بات کی ان کو نصیحت دی جا رہی ہے، لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کرتا، جی من طاعت الرسول، اور انہم فعلوا ما یعظون من طاعت الرسول، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل کرتے، کیا چیز ہے وہ؟ ما کا بیان، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اچھا یہاں پر اوامر و نواہی کو وعظ کے ساتھ وعظ کہا گیا ہے، ظاہر ہے ما یعظون سے مراد اوامر اور نواہی ہے کہ جن چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر وہ ان کو کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو وہ اوامر و نواہی کو وعظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وعد و وعید ہوتی ہے وعظ میں، اور یعنی وعد و وعید یعنی کہ اوامر پورا کرنے پر وعدہ ہوتا ہے اور نواہی نہ کرنے پر وعید ہوتی ہے۔ لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور ان کو ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کرتا، تحقیقا لایمانہم، یعنی پختہ کرتا، لایمانہم، کس کو؟ ان کے ایمان کو، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ وَإِذًا أَيْ لَوْ ثَبَتُوا، اور اس وقت یعنی اگر وہ ثابت قدم رہتے، وہ اس کو بجا لاتے، وہ پختگی کے ساتھ ثابت قدم رہتے، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا، تو ہم عطا کرتے اس کو اپنی طرف سے، من عندنا، جی لدنا، عندہ کے معنی میں ہے بتا دیا، اجرًا عظیما، بڑا اجر ان کو دیتے، هو الجنہ، بتا دیا کہ اس اجر سے کون سا اجر مراد ہے؟ جنت۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے رستے تک پہنچا دیتے۔
جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ الا قلیل منہم کی ترکیب کریں، تو قلیل کے بارے میں کی ترکیب کے بارے میں آپ نے 2 قول پڑھے ہیں، وہ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جرائدین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔